بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جادو سے حفاظت کا طریقہ بیان کروں گا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر جادو ہے یا عصیب ہے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چکی ہے اور یہ امراض بہت تکلیف دہ ہے۔ ان سے حفاظت کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ تمام فرائض اور واجبات کی پابندی کرے۔ جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کی پابندی کرے، واجبات کی پابندی کرے اور ناجائز اور حرام کاموں سے بچے، گناہوں سے بچے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ نمبر دو، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول مقرر کر لے کہ جتنا بھی وہ بآسانی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہو، روزانہ اس مقدار میں قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتا رہے۔ اور اس کے علاوہ حفاظت کے لیے جو دعائیں ہیں ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ صبح شام 3 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اسی طرح صبح شام آیت الکرسی پڑھے اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد بھی پڑھے اور سوتے وقت بھی پڑھے۔ اور قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی صبح شام 3 بار پڑھے اور رات کو سوتے وقت بھی 3 بار پڑھے۔ اور روزانہ چوتھے کلمے کی ایک تسبیح کرے۔ چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو روزانہ 100 بار پڑھے۔ اور اسی طرح گھر میں جب داخل ہو یا گھر سے جب نکلے تو داخل ہونے اور نکلنے کی دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک داخل ہونے کی دعا، اور اللہم انی اسألک من فضلک باہر نکلنے کی دعا۔ اور اسی طرح رات کو جب سونے لگے جو دعا سونے کی ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اس کو پڑھے۔ اور سو کر جب اٹھے تو جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے اس دعا کو پڑھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اور اسی طرح استنجا خانے میں یا واش روم میں جب داخل ہونا ہو تو داخل ہونے سے پہلے کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھے۔ اور باہر نکلنے کے بعد کی جو دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس دعا کو بھی پڑھے۔ اور جب کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو مصیبت زدہ کو دیکھنے کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس دعا کو بھی پڑھے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ
صبح کے وقت 7 کھجوریں کھانے کا بھی اہتمام رکھے۔ یہ اعمال اور یہ دعائیں اور وظائف ایسی چیز ہے کہ ان کے پڑھنے والا جادو سے محفوظ رہتا ہے، اور جس پر جادو ہو وہ اگر ان اعمال اور وظائف و اوراد کی پابندی کرے گا تو اس کو انشاءاللہ العزیز جادو سے چھٹکارا مل جائے گا۔